تسلیم نہ کر دیں۔ پانی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے شرط لگا دی کہ پیارے جب تک تجھے حاکم نہ مانا جائے لاکھ کلمے پڑھتے پھریں تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اب مومن کی تعریف بتا رہا ہے، مومن کون ہے؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں مومن کون ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس نے بات یہاں ختم نہیں کی، صرف بات اتنی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایمان بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے، جب تک حاکم نہ مانے مومن نہیں ہو سکتے۔ ہماری اس دنیا کے اندر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پنچایتیں بیٹھتی ہیں، ثالث مقرر کر لیے جاتے ہیں، حاکم بنا لیے جاتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس کو حاکم بنایا جائے ہر کوئی اسے دل سے بھی مانتا ہو۔ اور یہاں تو اس دنیا میں 90% لوگ دل سے مانتا ہی کوئی نہیں، بامر مجبوری ہوتا ہے۔ ہماری رسائی چونکہ صرف ظاہر تک ہوتی ہے، دلوں کے حال سے ہم واقف نہیں ہیں، تو جس نے ظاہراً مان لیا بات ختم ہو گئی، مگر وہ مولا تو وہ ہے کہ جو سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب اس نے یہ بتانا چاہا کہ مومن کون ہے تو بات ظاہر تک نہیں رکھی، اب وہ سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی قرید کے صاف کرنا چاہ رہا ہے۔ مومن کون؟ فرمایا خالی حاکم مان لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، آگے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر بحثیت حاکم میرے محبوب جو فیصلہ دے اس فیصلے پر وہ اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ فرمایا ظاہراً بھی مانے، قلبی طور پر بھی مانے، دل سے بھی مانے، تب مومن ہو۔ مولا بس 2 شرطیں کافی ہیں؟ فرمایا نہیں، ابھی ایک تیسری شرط بھی باقی ہے۔ بتانا وہ چاہتا ہے مومن کون ہے، فرمایا ظاہراً بھی مانو، قلباً بھی مانو، اور پھر تیسری تاکید لگائی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مومن تب ہوں گے کہ پیارے پھر وہ تیرے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو یوں جھکا دیں جیسے سر جھکانے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا پیارے یہ کیفیت ہے تو وہ مومن ہے، ورنہ تیرے رب کی قسم وہ جو کچھ بھی کرتے پھریں کچھ اور تو ہو سکتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آیت کریمہ آپ نے سن لی۔ اب اگر اس پوری آیت کا خلاصہ میں ایک جملے میں بتانا چاہوں کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، بتایا ہے کہ مومن کون ہے، تو یہاں مومن سے مراد کون ہوا؟ آیت کریمہ زبان حال سے پکار کر بتا رہی ہے کہ لوگوں اللہ کی نگاہ میں ایمان نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا نہیں ہوتا، اس کو ایمان کی خیرات مل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، پاسیبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں تو میں نے صرف ادب کی بات کی ہے نا، یہی بات خود قرآن میں بھی ہے اور میرے آقا نے بھی اعلان کیا۔ اس کا دوسرا پہلو اور محبت اور ادب، یاد رکھیں یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ محبت پہلا کرینہ ہے، بلکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرین۔ ادب محبت ہی جنم لیتا ہے، اگر محبت نہ ہو تو کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں محبت اور ادب میں فلاح ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ اور یہ بات بھی ایسے نہیں ہے، یہ بات بھی خود آقا نے ارشاد فرمائی، خود مولا نے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ میں دونوں باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب میرے آقا نے اعلان کیا تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا نے اعلان فرمایا۔
جس طرح قرآن کی بات کوئی رد نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس بات کو اپنے من میں بٹھائیں، اس دور کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جو سرے سے محبت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو لیلا مجنوں کی باتیں ہیں۔ کس محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو ویسے سمجھتا ہوں جہالت تاریکی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے۔ مگر ایک غلط فہمی ان کے ہاں بھی ہے جو محبت کے ماننے والے ہیں، اس لیے اس بات کو بڑی توجہ سے اپنے من میں بٹھائیں جو کہنے والا جو محبت کا اقرار کرنے والے ہیں ان کے ہاں غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے صرف محبت کو ایمان سمجھ رکھا، جیسے ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، گھر بار سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، اگر اسی طرح کی کوئی محبت رسول کے لیے بھی دل کے کسی کونے خدرے میں ہو تو اس محبت رسول کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان اس محبت رسول کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ عام محبت کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ نے والدین جیسی محبت رسول سے کی تو وہ محبت ایمان نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے۔ پھر فرمایا خالی والدین سے بڑھ کر ہی نہیں، آگے اولاد کی بات کی، فرمایا جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے جب تک اس سے بھی بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ ہو، سن لو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ذرا سنیں آقا کیا فرما رہے ہیں۔ اور میرے آقا اس وقت تک زبان نہیں کھولتے جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ یہ صرف آقا کا فرمان نہیں سمجھیں، یہ خدا کا فرمان ہے۔ اور پھر اولاد اور والدین تک ہی نہیں رکھا، والناس اجمعین، جس کا مطلب ہے کہ اس کائنات انسانی کے اندر جو جو محبت کا تصور بھی پایا جاتا ہے، جب تک ہر اس تصور محبت سے بڑھ کر پہلے آقا سے محبت نہ کی جائے، فرمایا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات صرف میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی نہیں، میں اس پر قرآن کی ایک نص بھی آپ کو دے دوں۔ یہی بات خود خدا نے قرآن میں بھی کی، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا کل اے میرے محبوب مکرم ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دو، انہیں بتا دو لوگوں یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، باری تعالیٰ نے گن گن کر ایک ایک محبت کا نام لیا ہے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے محبت یعنی اولادوں سے محبت، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری اپنی ازواج سے محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہاری اپنے خاندان سے رشتہ داروں سے محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتَمُوهَا، تمہاری اپنے اس مال سے محبت جس مال کو بڑی محنت سے کماتی ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری اپنی تجارت سے، کاروبار سے، بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، پھر تمہاری اپنے مسکن سے، وطن سے، دیش سے، کاروبار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں۔ آگے فرمایا لوگوں اگر یہ دنیا کی محبت ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا لوگوں اگر یہ دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی، تو فرمایا انتظار کرو پھر تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے۔